صدر مملکت وفاق کے سربراہ بھی ہیں۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے آپ کو محدود کرنا ہے فیکٹس پہ، حقائق پہ اور قانون پہ۔ ہم کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، حقائق اور قانون کی بات کریں گے۔ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صدر مملکت نے جو آج ٹویٹ کیا وہ دو قوانین سے متعلق ہے۔ ایک قانون ہے پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل جو ان کو بھیجا گیا، میں اس کی ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اور دوسری آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل 2023، اس کی بھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 27 جولائی کو سینٹ نے پاس کیا۔ یہی بل 31 جولائی کو اسمبلی نے پاس کیا اور یہ ایوان صدر بھیج دیا گیا، اور وہاں یہ 2 اگست کو موصول ہوا تاکہ اس پہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ لی جا سکے۔ آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے 1 تاریخ کو پاس کیا اور سینٹ کو بھیجا۔ سینٹ نے اس پہ کچھ آبزرویشنز لگا کے نیشنل اسمبلی کو بھیجا، اور نیشنل اسمبلی نے ان آبزرویشنز کے ساتھ اس کو 7 اگست کو پاس کر دیا۔ یہ بل صدر مملکت کو بھیجا گیا اور 8 اگست کو موصول ہوا۔ یہ تاریخیں ذہن میں رکھیے گا کہ صدر مملکت کو پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست 2023 کو مل گیا اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ 8 اگست 2023 کو ان کو مل گیا۔ یہ ہیں جی جو حقائق ہیں۔ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت جب کوئی بل صدر مملکت کو ان کی اسینٹ کے لیے بھیجا جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس 2 اختیارات ہیں۔ صدر مملکت کے پاس پہلا اختیار یہ ہے کہ وہ اس بل پہ اپنی رضامندی دے دیں اور وہ قانون بن جائے۔ صدر مملکت کے پاس دوسری رستہ، جو دوسری قانونی آپشن ان کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس پہ اپنی، اگر ان کی کوئی آبزرویشنز ہیں وہ تحریری انداز میں ان کو بھیجیں، واپس بھیج دی جائیں تاکہ صدر مملکت کی گائیڈنس کو مجلس شورا کنسیڈر کر سکے۔ آرٹیکل 75 کے تحت کوئی تیسرا اختیار نہیں ہے، اور یہ دونوں اختیارات ایکسرسائز کرنے کے لیے ٹائم لمٹ قانون کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور وہ ہیں 10 دن۔ 10 دن کے اندر صدر مملکت یا ایک رستہ لیں یا دوسرا رستہ لیں۔ میں آپ کو واپس حقائق کی طرف لے جاؤں کہ پاکستان آرمی امینڈمنٹ بل 2 اگست کو ایوان صدر میں ریسیو ہو گیا، صدر مملکت کو مل گیا، اور آفیشل سیکرٹس امینڈمنٹ بل جناب صدر کو 8 اگست 2023 کو مل گیا۔ 10 دن کی مدت میں نے قانون میں آپ کو بتا دی ہے جو آرٹیکل 75 کے بعد ہے۔ صدر مملکت کے پاس 10 دن میں یہ چیزیں، دونوں رستے ان کے پاس اویلیبل تھے۔ 12 مرتبہ ماضی قریب میں اور ماضی بعید میں صدر مملکت نے یہ دونوں اختیارات کو استعمال کیا۔ بہت سارے قوانین ایسے تھے جن پہ صدر مملکت نے اپنی اسینٹ دی، بہت سارے قوانین تھے جہاں صدر مملکت کی کچھ آبزرویشنز تھیں، انہوں نے وہ آبزرویشنز لگا کے بھیجی۔ ہر موقع پہ صدر مملکت نے اپنے دستخط ثبت کیے اور اپنے دستخط کے ساتھ بھیجا واپس۔ آج سے پہلے صدر مملکت نے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایسی کوئی نوعیت ہمارے سامنے نہیں آئی، ایسی کوئی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آئی جناب صدر کی صدارت کے دوران کہ جس میں بغیر دستخط ثبت کیے کسی چیز کو واپس کرنے کا عندیہ دیا گیا ہو یا واپس کرنے کے احکامات دیے گئے ہوں۔ یہ آج سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ میں اس موقع پہ اب رکوں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ انفارمیشن کے ساتھ اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے۔ شکریہ جی۔
میرے خیال میں جو قانونی نکات ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے عرفان صاحب نے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہوں گا. بہتر یہی ہوگا کہ جو سوالات ہیں، ہمارے پاس کوئی لسٹ ہے سوالات کی؟ پہلے کون ہے سر؟ نوید اکبر، آج نیوز. ان کو دے مائک دیں. جی، نام مشتاق صاحب اور وزیر اطلاع صاحب دونوں کے لیے یہ سوال ہے کہ موجودہ صدر جو ہیں ڈاکٹر آر تنویر صاحب، انہوں نے جو آج ٹویٹ کیا ہے، یہ پورے ملک میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا ٹاپک ہے، ہر بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے، ایک ابہام پیدا کر دیا پورے ملک کے اندر. سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، عام آدمی بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے. صدر جن کا عرصہ صدارت میں تبدیل رہ گئے ہیں، آیا وہ اس کو بہانہ بنا کر آپ ہمارے صدر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ان کو نکال دیا جائے؟ کیا کیا ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مستقبل جو ہے تو اس کے اوپر ایک استقبالی نشان ڈالا. دیکھیں، اگر کوئی ابہام تھا تو وزارت قانون کے پریس ریلیز کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. رہی صحیح کسر جو تھی، ابھی عرفان صاحب نے جو وضاحت کی، تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. صدر مملکت کی کیا خواہش اور منشا ہے کہ کب اور کیسے وہ اس آئینی عہدے پر رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے، ہمارے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے جاننے کا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں صرف اتنا ہی کہوں گا. جی اسلم عرفان صاحب. جی بہت شکریہ. جی جو قانونی پوزیشن ہے وہ تو ابھی میں نے کلیریفائی کر دی ہے. جی دوسری بات، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ نگران حکومت کا کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم سیاسی گفتگو سے گریز کریں گے اور جو حقیقی حقائق پر مبنی گفتگو، قانون پہ مبنی، وہی کریں گے. وہ ہم نے کہہ دیا ہے. صدر مملکت کی منشا کیا ہے، جیسے وزیر اطلاعات صاحب نے فرمایا، وہ وہی بہتر جانتے ہیں، ہمارے علم میں نہیں. سر جاوید حسین دنیا ٹی وی سے. دو پارٹ ہیں سوال کی. پہلے سولنکی صاحب سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسی قانون کے تحت شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو گرفتار کر دیا گیا ہے. ایسی جو ماحول ہے اس میں غیر جانبدار جو ایک فضا کیسے قائم ہوگی، یہ تھوڑی وضاحت کرتے ہیں. دوسرا، وزیر قانون صاحب یہ بتا دیجیے، آپ کی تاریخیں تو بتا دی کہ صدر مملکت کو یہ بلز کا موصول ہوئے، یہ بتا دیجیے کہ وہاں سے صدر مملکت نے اس پر کیا ریمارکس دے کہ آپ کو بھیجے، وہ ریمارکس آپ پبلک کرتے ہیں تو ہماری بھی وضاحت ہو جائے گی کہ صدر مملکت نے اس کو ڈسینڈ کیا، اسینڈ کیا، کیا کیا. جو آپ کا پہلا سوال ہے وہ آج کی جو بنیادی ہماری پریس کانفرنس ہے، اس نام نہاد ابہام کی وضاحت کے لیے ہے، تو ہم زیادہ اپنا وقت اسی پر رکھیں گے تاکہ ہم ادھر ادھر بھول بھلائیوں میں نہ جائیں. لیکن اس پریس کانفرنس کے ختم ہونے سے پہلے ہم آپ کا جو سوال ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اس سے ملتے جلتے کچھ سوالات ہوں گے تو ایک وضاحت ہم آخر میں کر دیں گے آپ سے. جی بہت شکریہ. جی صدر مملکت نے کی جانب سے یہ بلز موصول نہیں ہوئے، جس کا اشارہ، جس کا عندیہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ہے. لہٰذا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ واپس ریسیو نہیں ہوئے. تو آپ کا سوال تھا کہ کیا آبزرویشن تھا، جو ریسیو نہیں ہوا تو اس میں آبزرویشن کیا ہوں گے؟ آٹومیٹکلی پھر بیک کر دیا. جی ایسے ہی. جی محمد ظریف صاحب، ہم نیوز. بہت شکریہ سر. جی سر جی یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اس سے پہلے تو صدر صاحب یا تو اعتراضات اپنے کرتے تھے یا پھر وہ اس طرح وافق دے سکتے، لیکن اب جو ہے جو اس میں قانونی صورتحال کیا ہے اس کا جواب دے دیں گے. کیا یہ جو بل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ کتنا اہم ایشو ہے، صدر مملکت نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، تو انہوں نے بطور صدر ٹویٹ کیا ہے اس کے اوپر، یا انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا ہے؟ کیا کہیں گے جو وہ پولیس صورتحال پیدا ہو گئی ہے؟ میں مختصر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی بات ہے وہ عرفان صاحب بتائیں گے.
دیکھیں جس ٹویٹ میں جو صدر مملکت نے جو اعتراض لگایا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ واپس بھجوایا، یا جو بھی ان کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں. تو انہوں نے جو اعتراضات لگائے ہیں اس ٹویٹ میں جو بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ بل انہوں نے ان کے خیال میں واپس بھجوائے ہیں، ہمارے خیال میں وہ واپس نہیں بھیجے گئے، تو وہ یہی اعتراضات اب اس بل پر لگا کر وہ بھیج سکتے تھے، جیسا کہ ماضی میں وہ کرتے رہے ہیں. لیکن انہوں نے غالباً یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ جو آئینی مدت ہے وہ ان کے کافی دن گزر جانے کے بعد، خاص طور پر ایک بل میں وہ ذاتی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس سے اس کی وضاحت فرمائے. یہ ان کی اپنی مرضی ہے. باقی جو قانونی سوال ہے عرفان صاحب. جی بہت شکریہ جی. جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے دوست ہیں انہوں نے بھی یہی سوال کیا تھا. آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے. 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں. اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے خود بخود. جی تو وہ نوٹیفائی ہو گیا ہے. جی علیم ملک صاحب ARY. سر پہلا سوال تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے یہ جو پہلے بل جو ہے ان کو واپس نہیں کیا، پہلے بھی بل واپس کیے گئے تھے، کیا ان کا اسٹیٹس بھی یہی ہوگا جو ان کا ہے؟ اور سیکنڈ تھوڑا سا کیٹیگوریکلی یہ ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ کیا بغیر صدر مملکت کے دستخط کے بغیر بھی یہ جو دونوں ایکٹ ہیں، یہ جو قوانین ہیں، یہ بل ہیں، یہ کیا اس وقت ایکٹ بن چکے ہیں ہمارے صدر کے دستخط کے بغیر بھی؟ آپ پلیز، کیونکہ قانون جی بہت شکریہ. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے. یہ قانون کی اسپرٹ بالکل نہیں ہے کہ اگر ایک تھیوریٹیکل سچویشن اگر لیں اور ایک صدر مملکت ایک قانون رکھ لیں اور پھر اس پہ آگے کوئی ایکٹ نہ ہو، تو اسی لیے یہ ٹائم لمٹ لکھی گئی ہے تاکہ سیاسی ابہام نہ پیدا ہو اور ایک آئینی بحران نہ پیدا ہو. اس لیے آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت مینشن کی گئی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتے، وہ دونوں رستے نہیں لیے جاتے، تو پھر یہ قانون بن جاتا ہے. اور جو پہلے واپس کیے گئے تھے ان کا اسٹیٹس بھی جی نہیں، جہاں واپس ہوں، صدر مملکت کے دستخط ہوں، جس میں آبزرویشنز ہوں، اس پہ پھر قانون بہت واضح ہے. جہاں صدر مملکت نے واضح انداز میں اپنی آبزرویشنز دی ہیں، وہ پھر واپس پارلیمنٹ کو ریفر کریں. جی کرن خان PNN. سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ سینئر راجستھان میں یہ کہا ہے کہ ہم نے کا مطالبہ ٹویٹ کیا ہے، تو ان نے مطالبہ کیا کہ وہ ریکارڈ نظام حکومت سامنے لائے. تو کیا آپ وہ ریکارڈ سامنے لائیں گے؟ اور 18 اگست کو نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا، کیا بھی بل آپ کو زیادہ تر ان کو موصول ہوا تھا؟ اس کے بعد جو نوٹیفکیشن جاری تھی 3 بنیادوں پر یہ پروسیس کرنا ہے. میں پہلے راجہ صاحب کی جو بات جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پر بات کر لیتا ہوں، پھر جو قانونی نقطہ ہے عرفان صاحب آپ کو بتا دیں گے. دیکھیں، ہمارے آئین کے مطابق صدر مملکت اس آئینی ریاست کے سربراہ ہیں اور ان کی بہت تعظیم ہے، اور یہ وہ عہدہ ہے. عرفان صاحب مزید آپ کو قانونی نقطے بھی بتائیں گے کہ جب وہ آفس میں آ جائیں ایک دفعہ تو ان کے خلاف پہلے سے بھی اگر کوئی ان کے خلاف کوئی قانونی کیس چل رہا ہو تو وہ رک جاتا ہے، اور دوران ان کی جو صدارت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش، کوئی کیس کچھ نہیں ہو سکتا. یہ آئینی ان کو تحفظ ہے. اتنا یہ تحفظ وزیر اعظم کو بھی شاید نہیں ہے، یا اور کابینہ کو بھی نہیں ہے. یہ گورنرز اور صدر کو یہ تحفظ اور احترام ہے. تو سلمان اکرم راجہ کے لیے میرے پاس بہت عزت اور احترام ہے.
لیکن میری خواہش اور توقع یہ ہے کہ ان کے دل میں بھی وہی احترام ہوگا صدر مملکت کے لیے، اور ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں، تو یہ تو بہت بہت ہی ایک افسوسناک توقع امید ہوگی۔ ہم قطعاً جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ہمارے دلوں میں اس ملک کے آئین اور قانون کی عزت ہے اور ان کے عہدے کا احترام ہے۔ جی وقار ستی صاحب جی او ٹی وی۔ نہیں، یہ ایک قانونی نکتہ ہے، انہوں نے جی اٹھایا وہ میرا اس کی- خیال ہے جی ویسے جو وزیر اطلاعات نے کہا یہ مکمل بات ہے۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ایڈ ان دس۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ان کی تعظیم ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جو سربراہ ریاست کی، لیکن سر انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ایک آخری جملہ لکھا ہے کہ میں اللہ صاحب جانتا ہے وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہو۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اس سے متاثر کون ہوں گے جن لوگوں نے پاکستان کا ساری دنیا میں مذاق اڑایا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ جو انہوں نے عمل کیا ہے، جو لائن لکھی ہے، یہ تو ان کی سمپتی وہ گین کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیں، دلوں کا حال جو ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ صدر صاحب کی منشا کیا ہے، وہ کس سے معذرت کر رہے ہیں، کس سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم سب لوگ معافی مانگتے ہیں۔ لیکن اگر میں کوئی عمل کروں تو میں اللہ سے ضرور معافی مانگتا ہوں، لیکن میں نے اگر قانون اور آئین اور عوام کے خلاف کوئی اگر میں نے کام کیا ہے تو پھر میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ سے تو معافی مانگوں گا ہی، لیکن اگر میں نے کوئی اور وہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا جو فرق ہے وہ مجھے تو سمجھ آتا۔ جی سہیل رانا صاحب ڈیلی پوسٹ۔ سر انفارمیشن منسٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ نام نہاد کے مقام پہ کرتے، تو آپ یہاں پہ تشریف فرمایا، لا منسٹر صاحب نے تشریف فرمایا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کو ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر شہر یا منیر حفیظ پہ کیا ہے، جو کہ سابق چیئرمین ہے، لیفٹیننٹ جنرل منیر حفیظ کے بیٹے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ عمران خان نے بھی ایسا ہی ایک الزام لگایا تھا بریگیڈیئر چیمہ جو اب میجر جنرل چیمہ ہے، تو منیر حفیظ صاحب جو بیٹے شہر یا حفیظ ادھر آپ ان کو کلیریفائی کرتے۔ میں سمجھا نہیں، آپ نے سمجھا سوال؟ جی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے جی اس کے تحت یہ بہت ہی نامناسب بات ہوگی کہ صدر کے جو پرسنل سٹاف ہیں وہ ان چیزوں پہ آ کے گفتگو کریں، بہت نامناسب بات ہوگی۔ اشفاق بنگش صاحب خیبر ٹی وی۔ بہت شکریہ۔ میرا کوشچن جو ہے وہ وزیر اطلاعات صاحب سے ہے کہ بالکل یہ تو واضح ہے کہ جو نگران حکومت ہے ان کا ایجنڈا یا ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ سیاسی نہیں ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں جو آپ لوگوں کا اب رول رہے گا وہ کرا جائے گا، کیونکہ ابھی سے نگران حکومت پہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی، تو اس کا موقف ہم کیسے لیں گے؟ جس طرح کہ کل پریس کانفرنس میں بھی ڈائریکٹ آپ کا نام لے کر ایک وہ ریس کیا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، ابھی بھی آپ کے بعد جو ہے پریس کانفرنس ہوگی، جو تحریک انصاف ٹیم ہوگی وہاں بھی ریڈ ہوگا، تو ابھی آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں پی ٹی ایم کی بھی ہوں گی، مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی، تو اس کے ظاہری باتیں نگران حکومت کا نام دیا جائے گا، تو یہ کس طرح پھر آپ لوگ اس کا موقف دیں گے، ڈیفینڈ کریں گے کہ یہ سیاسی چلو سیاسی وہ تو نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس حوالے سے کہ گرفتاری آپ لوگ کر رہے ہیں یا کہ نہیں دوسرے لوگ کر رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے کہ غیر جانبدار نگران آئینی حکومت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، فرد یا گروہ ملک کے آئین سے متعلق کوئی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب دے دیں۔ ہمارے
हुकूमती निज़ाम में कोई खला नहीं है, वैक्यूम नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत ही नहीं है, और जो मौजूदा हुकूमत है वो एक आइनी हुकूमत है, आइन के एक आर्टिकल के तहत कायम हुई है। तो अगर किसी किस्म का कोई इबहाम पैदा करने की कोशिश करेगा और उसका हम आइन और कानून के दायरे में रहकर जवाब देने की कोशिश करें, तो उसको कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान हरगिज़ नहीं समझना चाहिए। आपने हम दोनों के लबो लहजे से अंदाज़ा किया होगा कि हमने किसी किस्म की ऐसी कोई गैर शाइस्ता ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हमने जो आइनी ओहदे हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम को मलहूज़ ख़ातर रखा है, और हम ये करते रहेंगे। जहाँ तक कुछ लोगों की गिरफ़्तारियों का ताल्लुक़ है, वो उसके बारे में जब ये आइनी हवाले से हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करेंगे तो उस पर हम एक स्टेटमेंट देंगे। शाहिद अजमल साहब नवाए वक्त। नहीं, आप कुछ कहना चाहिए। इसमें सिर्फ मैं एक जी, चीज़ प्लीज़। ऐड कर दूं जी कि जमहूर का वजूद कवानीन के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत है, जैसे वज़ीर इत्तलात ने फरमाया, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, कवानीन नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, और उन इदारों के ख़िलाफ़ अगर किसी शहरी की कोई शिकायत है तो आज़ाद अदालतें मौजूद हैं, और ये सारा एक आइनी आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है शहरी के हकूक़ की पाबंदी करने के लिए और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और ये दोनों इसी तरह चलती रहीं, और मुल्क में हुकूमत है। जैसा कि वज़ीर इत्तलात ने फरमाया कि हमारा एक सियासी मैंडेट नहीं है, लिहाजा सियासत पे गुफ्तगू से हम इज्तनाब करेंगे। सर बस इसमें ये एमेंडमेंट करें कि ये आप लोगों को खबर रख कि ये गिरफ्तारियाँ हो रही है कि नहीं, आप लोगों को ये नहीं पता। हम आप ही की तरफ से टीवी देखते हैं और ख़बरें देखते हैं, तो जैसे आपको मालूम है हमें भी मालूम है। शाहिद अजमल सर इस तरह है कि इस तरह सदर साहब ने किया है अपने साथी ट्वीट से किया, ना कि हमारे सदर के ट्वीट से ये उनका बयान सामने आया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कल जिस तरह वो अपना तर्जुमा कर रहे हैं इस मामले से, तो मुझे पता ही नहीं चला, अगर इसी तरह वो कल को ये कह दें कि ये ट्वीट मेरा मैंने लिखा ही नहीं, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। और दूसरा ये है कि क्या ये पूरा सदर ने जो इल्ज़ाम उठाया है अपने स्टाफ के ऊपर, इसकी तहकीकात के लिए भी हुकूमत कोई स्टेप उठाएगी? देखें, हम मफरूज़ों पर बात नहीं करते। आप एक मफरूज़ा पेश कर रहे हैं कि अगर सदर साहब ये कहेंगे, जो अगर और मगर हत्ता के हालांकि चूंकि चुनाचे, उस पर हम बात नहीं करते। जब ऐसा होगा तो उस वक्त हम आपको बताएंगे। देखें, इससे पहले भी हमने बहुत वजाहत से बताया कि जो सदर का जो आइनी ओहदा है और जो उनका एहतराम है, उसकी जो ज़रूरियात हैं, उसकी जो चीज़ें हमें जहन में रखनी चाहिए, वो हमने पहले ही बताई हैं। तो हमसे कोई भी ये तवक्को ना करे कि हम इस ओहदे की जो एक आइनी ओहदा है उसकी ताज़ीम के ख़िलाफ़ कोई हम बात करेंगे। जी नैयर अली साहब। बहुत शुक्रिया नई रंगी न्यूज़ वन टीवी से। सर आपने बहुत वजाहत के साथ सारी चीज़ें बता दी, लेकिन एक बात जो कि तहकीकात के हवाले से जिसके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदर साहब ने खुद अपनी ट्वीट के जरिए दोनों दिनों को भी मुतनाज़ बनाया है, और फिर उसके साथ साथ जो अपना अमला है उसको भी कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। तो क्या इस पर कोई आला सतही कमेटी नहीं बननी चाहिए जो उनकी अपने हमले के हवाले से जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर जो है वो तहकीकात हो? और दूसरा ये है कि बिल्स जो हैं वो अब कानून का हिस्सा बन चुके हैं, तो अब अगर जैसे अभी पीटीआई की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो अदालत जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, तो उसके बाद भी तो कुछ ना कुछ आगे बिल्स के ऊपर बात हो सकती है, तो इस पर आपका लाया मन? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता कि सदर साहब का अमला अगर
गफलत का मुर्तकब हुआ है और उनके अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा, तो सदर साहब को कैसे उनको डिसिप्लिन करना चाहिए ये बताना मेरा काम नहीं है। न हम उनको कोई मशवरा दे सकते हैं, न हमारा ये अख्तियार है, तो हम तो उससे बिल्कुल एतराज़ करेंगे। आप कुछ कहें? जी बिल्कुल मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ जो वज़ीर इत्तलात ने कहा। और दूसरी बात, आपने एक सियासी जमात का जिक्र किया कि शायद वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँ, ये उनका आइनी और कानूनी हक़ है, वो जो करना चाहें वो करें। मफरूज़ों पे हम बात नहीं कर सकते कि वो अगर हो गया तो फिर जो हुकूमत का रिस्पांस होगा, जो हुकूमत की लीगल टीम है वो अपना रिस्पांस बना देगी। NB सोमरो साहब, टाइम न्यूज़। मेरा सवाल ये है कि जो आर्टिकल 75 है उसमें दो चीज़ें, या तो सदर को 10 दिन में साइन करना है या फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजना है। और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट के लिए लिखा है कि अगर मंजूरी के बाद सदर ने 10 दिन में साइन नहीं किया तो वो ऑटोमेटिक लॉ बन जाएगा। तो मुझे क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो जिन बिलों के आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इन दोनों बिलों पर ना सदर ने साइन किए ना ही सदर साहब ने ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजे। क्या माजी में कभी कोई ऐसा मिसाल मौजूद है जिसको सदर ने ना ज्वाइंट पार्लियामेंट को भेजा हो, ना साइन किया हो और वो लॉ बन गया हो? और दूसरी बात यह है, क्या ये बता सकते हैं कि रिसेंटली कुछ दिन पहले सदर साहब ने कोई 13 के करीब बिल वापस भेजे, क्या उनमें इख्तलाफी नोट शामिल करके सदर साहब ने बिल भेजे या बगैर इख्तलाफी नोट के सदर साहब ने वो भेजे? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, आर्टिकल 75 बहुत वाज़ेह है। 10 दिन की मुद्दत है, 2 रस्ते हैं। 10 दिन की मुद्दत में अगर दोनों रस्ते न लिए जाएं तो कानून के अंदर उसकी स्पिरिट ये है, मानी ये निकलता है कि फिर वो कानून बन जाते हैं। माजी की मिसालें आपने दी, सदर मुमलिकत ने दोनों रास्ते लिए माजी में। बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जहां सदर मुमलिकत ने अपनी रजामंदी का इजहार किया, अपने दस्तखत सब्त किए और भेजा। कुछ मामलात ऐसे थे जहां सदर मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड किए, अपने दस्तखत सब्त किए और वापस भेज दिया। ऐसी नौयत इससे पहले कभी नहीं हुई, और ऐसी नौयत बिलखसूस के जहां इल्ज़ाम भी लगा हो कि शायद कोई गफलत का मुर्तकब भी हुआ है, ये मेरे इल्म में इससे पहले नहीं। जी जैसे मैंने कहा कि जहां सदर मुमलिकत दोनों रास्ते माजी में ले चुके हैं, जब भी दस्तखत हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि उनकी रजामंदी है। जहां उन्होंने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है वहां वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर लेते हैं। जहीर खान समा। आप सवाल है मेरा जो समर साहब ने किया उससे रिलेटेड सवाल है। जो फर्स्ट चीज है माइंड आर्टिकल 75 जिसका आपने जिक्र किए, उसके मुताबिक जो फर्स्ट फेज है उसमें सदर अगर साइन में वापस करते हैं फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट दोबारा उनको तौसीक के लिए भेजें और फिर वो 10 दिन के बाद वो इकराम हो जाता है। अब पहले फेज में जो इसमें जो सदर के दस्तखत जमशाइरात वगैरह इसमें आइन बिल्कुल खामोश है। ये जो बिल है ये का पार्लियामेंट है खामोशी। जी देखें, आपको आइन के आर्टिकल 75 को उसकी मुकम्मल तौर पे पढ़ना है। उसको आप उसकी कलेक्टिव लेटर और कलेक्टिव स्पिरिट को लेके देखना है। जी उसकी कलेक्टिव रीडिंग जो है उससे यही मानी अखज़ होता है ताकि कानून साजी का प्रोसेस रुक ना जाए कि अगर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली जाए और दोनों रास्तों में से एक रास्ता भी ना लिया जाए तो फिर उस सूरत में तमाम तर कानूनी मुशावरत के बाद इस नतीजे पे पहुँचें कि वो कानून बन जाता है और ये इसके अंदर डीमिंग प्रोविजन है। जुल्फ़गार गुरमानी साहब। सर ये सवाल तकरीबन 10 मरतबा पूछा गया है और जवाब भी आ चुका है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो आप फैसला कर रहे हैं ना तो आप सदर साहब को
तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए तहक़ीक़ात नहीं है, तो ये बीच में जो सवाल अटक गया कि सर ये तहक़ीक़ात हो, तो कह रहे हैं कि मैंने सेकंड ऑप्शन अप्लाई किया था आर्टिकल 75 जिसका आप नोट कर रहे हैं, उस पर अप्लाई किया था, वो अप्लाई नहीं हो सका, तो ये नहीं हो सका, इस पर क्या करें? मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा कि आप ये जो फरमा रहे हैं ना कि अगर कोई सदर साहब की हम तस्दीक भी नहीं कर रहे, तरदीद भी नहीं कर रहे, देखें अगर कोई बात ना होती तो हम यहाँ ना होते। एक ट्वीट है जिससे एक इबहाम पैदा करने की बज़ाहिर कोशिश लगती है या इबहाम पैदा हो गया, तो उसकी वजाहत हो गई है। प्रेस रिलीज जो है वजारत कानून का, वो भी आपने पढ़ लिया है और बहुत तफसील से इरफान साहब ने बता दिया। तो हमारे आने का मकसद कोई तहकीकात कराना नहीं है। एक वजारत कानून के जो सरबराह हैं, जो ख़ुद एक मुमताज़ कानूनदान हैं, उन्होंने कानूनी नुकात की तौजीह पेश कर दी। यही हमारा मकसद था और वो हमने पूरा कर दिया। थैंक यू सर। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।